اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشمس، آیات 15، پیراگراف 3۔ پہلا پیراگراف کائنات کی عظیم نشانیوں اور ضمیر نفس سے جزا و سزا یعنی آخرت پر استدلال۔ دوسرا پیراگراف انسان کی فلاح کا دار و مدار تقوی اور تزکیہ نفس پر ہے، ضمیر کی آواز کو دبانے والے نامراد ہوں گے۔ تیسرا پیراگراف سمود کی طرح طاغی اور باغی افراد اور قومیں تقوی کے بجائے تغوی کا رویہ اختیار کر کے فلاح کے بجائے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مرکزی مضمون: انسانی ضمیر حدود الہی کی پابندی تقوی کا قائل ہے، البتہ ضمیر فروشی طاغی اور باغی ہو جاتے ہیں۔ زمانہ نزول: سورۃ الشمس اعلان عام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی کے آخر میں پرزور مخالفت کے دور میں نازل ہوئی۔ سرداران قریش کے رویے قوم سمود کی طرح سرکش اور جابرانہ ہو گئے تھے، انہیں قوم سمود کی طرح عذاب کی دھمکی دی گئی۔ سورۃ الشمس کا کتابی ربط: نمبر 1، پچھلی سورۃ البلد میں انسان کی آزادی اختیار کو النجدین کے لفظ سے واضح کیا گیا، یہاں اس سورۃ الشمس میں انہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے الفاظ سے واضح کیا گیا۔ نمبر 2، اگلی سورۃ اللیل میں یہی بات اِنَّا سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ کے الفاظ سے ادا کی گئی۔ نمبر 3، اس سورت میں اشقا کا لفظ قوم سمود کے ایک طاغی لیڈر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلی سورۃ اللیل میں اس بدبخت اشقا کے اخروی عذاب دوزخ کی وعید ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: اس سورت میں تقوی کا موازنہ تقوی سے کیا فائدہ تقوی سے کیا گیا ہے تقوی سے کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تقوی کا موازنہ تقوی سے کیا گیا ہے، کسی کو فجور کا موازنہ تزکیہ سے کیا گیا ہے۔ انسانی نفس کے اندر جہاں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، وہی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی عطا کی گئی ہے۔ سورۃ الشمس کا نظم جلیل: سورۃ الشمس 3 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 8 پہلے پیراگراف میں ثابت کیا گیا ہے کہ انسانی ضمیر خیر و شر کو تسلیم کرتا ہے۔ مختلف چیزوں کی گواہی پیش کی گئی کہ انسانی نفس کو فطری الہام کے ذریعے خیر و شر کا شعور عطا کر دیا گیا۔ کسی خدا اور کسی مذہب کو نہ ماننے والا شخص بھی کچھ نہ کچھ اچھے اور برے فطری احساسات اور ادراک رکھتا ہے۔ انسانی ضمیر خیر و شر کا اور جزا و سزا کا قائل ہے۔ دہریے بھی عدالت اور پولیس کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، چمکا دے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ ان شہادتوں اور گواہیوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر صاحب عقل آدمی یہ تسلیم کرتا ہے کہ سورج کی روشنی اور چاند کا تعاقب مختلف نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، آسمان اس کی بلندی، زمین اور اس کا پھیلاؤ مختلف ہے، اس طرح ہر صاحب عقل یہ بات بھی تسلیم کرے گا کہ انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور بھی موجود ہے۔ اللہ نے اسے ضمیر النفس اللوامہ عطا کیا ہے، جو برائی اور بدی پر ملامت کرتا ہے۔ یہی وہ ضمیر ہے جو اچھے کام کر کے خوش بھی ہوتا ہے۔ انسان کو آزادی اختیار عطا کی گئی، انسان کے اندر گناہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی دونوں صلاحیتیں رکھ دی گئیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جزا و سزا دین یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ آیات 9 تا 10 دوسرے پیراگراف میں ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانی نفس کو دونوں رجحانات کا شعور عطا کیا تو جو شخص اپنے نفس کو پاک رکھے گا اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ضمیر کی آواز کو دبا دے گا وہ نامراد ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاہا، یعنی یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے دبا دیا، آلودہ کیا۔
انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا، اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا۔ آزادی اختیار کا صحیح استعمال فائدہ بخش اور غلط استعمال نقصان دہ ہوگا۔ آیات 11 تا 15 تیسری اور آخری پیراگراف میں نفس کو آلودہ کرنے والی ایک سرکش قوم اور ان کے ایک بدبخت اشقا انسان کی مثال پیش کی گئی ہے۔ وہ کیسے نامراد ہوا؟ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے بڑا شقی بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صالح نے ان لوگوں سے کہا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور خبردار اسے اونٹنی کا پانی پینا، اس میں رکاوٹ نہ بننا۔ فکذبوہ فعقروہا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، اور اسے اپنے اس فعل کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو تزکیہ نفس کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ ان کے نفس نے تغوا یعنی سرکشی اختیار کر کے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ان کے اپنے ضمیر سے جنگ تھی، انہوں نے اپنے نفس کی آواز کو کچل دیا، اس کا انجام ان کی ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مرکزی مضمون: انسانی ضمیر انسانوں کو گناہوں پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت تقویٰ موجود ہے، البتہ بے الگام ضمیر فروش قوم سمود کی طرح اپنے ضمیر کی آواز کو کچل کر سرکش اور طاغی اور باغی ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔